بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا سحر العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے اللہ، میں نے تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملا۔ اس کا معمول جاری تھا، وہ برابر عبادت بھی کرتا اور خدا سے رزق بھی طلب کرتا۔ ایک روز وہ عبادت اور رزق کے مطالبے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور اس کو رزق کے طور پر گائے بھیج دی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ گائے کا مالک پہنچ گیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کا گوشت بنا کر کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ دوسرے اس نے برملا کہہ دیا کہ گائے تو مجھے خدا نے میری عبادت کے صلہ کے طور پر بھیجی تھی، لہٰذا اس پر میرا ہی حق تھا۔ گائے کا مالک ایسی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا کہ سیدھی طرح میری گائے یا اس کا جرمانہ بھر دو، ورنہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس قصہ کو عدالت میں لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں طرف کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے پوچھا کہ تم نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت میں نے اس کی گائے ہرگز نہیں لی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے میں مجھے دی تھی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی، لہٰذا میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت اس شخص کی سادہ لوہی پر مسکرائے اور گائے کے مالک سے کہا کہ تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ مگر وہ شخص تو غصہ ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے اس کی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے انعام پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری نہ کوئی غلطی ہے نہ جرم، اور میں گائے واپس کرنے کا کوئی پابند نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں اشخاص کی سرد و گرم گفتگو سکون سے سنتے رہے اور آخر میں دونوں کو خاموش ہو جانے کا حکم دیا اور گائے کی ملکیت کے دعوے دار شخص سے فرمایا کہ بہتر ہے تم اس سادہ لو انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ حقیقت بتلائیے، میں گائے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا کل سارے شہر کے معززین جمع ہو جائیں، تب میں ایک اہم حقیقت کا انکشاف کر دوں گا۔ دوسرے روز شہر کے سرکردہ لوگ، گائے کا مالک اور گائے کھانے والا شخص، سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کے جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعوے دار نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کر دوں۔ یہ گائے کا جو دعوے دار ہے، کبھی اس سادہ لو عبادت گزار جس نے گائے کھائی ہے کہ باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا والد مالدار آدمی تھا۔ یہ جتنی جائیداد، باغ اور گاؤں جو اب اس گائے کے دعوے دار کے پاس ہیں، سب اس عبادت گزار کے باپ کی ملکیت تھے۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں ادنا سی غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس کے غلام جو اب گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک عبادت گزار کے والد کو قتل کر دیا اور اس کی نعش فلاں درخت کے نیچے دفن کر کے اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت شکم مادر میں تھا، اس کو نہ اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم ہوا اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس نے بعد از پیدائش نہایت غربت کی زندگی گزاری اور اپنی سادگی میں عبادت کر کے خدا سے اس کا عوض طلب کرتا تھا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے وہ اس کے گھر چلی گئی، اس نے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ذبح کر کے کھا لی، حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اس شخص کی ملکیت تھے، مگر اس کو معلوم نہ تھا کہ میں نے اس گائے کے دعوے دار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت پیشکش کی، مگر یہ نہ مانا۔
اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے ناش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز ہوگی۔ چنانچہ درخت اکھاڑا گیا اور لاش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس کو قانون رائج الوقت کے مطابق موت کی سزا ملی اور تمام جائیداد، باغ مویشی اس سادہ لو عبادت گزار کو مل گئے۔ اب اس شخص کو پتا چلا کہ عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقے سے دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ ہو کہ اس نے حقدار کا حق کس احسن طریقے سے پہنچایا اور قانون کے تمام تقاضے پورے کر کے ایک مجرم کو سزا بھی دی۔ مولانا روم ایسے قرآنی واقعات کو انتہائی ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والا بوریت کے زنگ سے بھی آلودہ نہیں ہوتا اور واقعہ اپنی دل نشینی کے باعث ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔